بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر۔ سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے رشد و ہدایات اور فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام چوٹی کے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد تصوف و معرفت کے علوم حاصل کرنے کے لیے مروان سے سبزوار کا سفر طے کیا اور وہاں سید ابراہیم ولی، جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے معرفت کے اعلیٰ منازل طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خلافت کی دستار سے بھی نواز دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کے درگاہوں پر حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کیا اور اس کے بعد آپ نے سندھ کے علاقوں کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے بالکل انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر آپ نے قیام کیا اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ سن کر آپ کے عقیدت مند بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ملک سے کس کو پکار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سکندر بودلا، جو کہ حاکم سیون کی قید میں تھا، کئی مہینے سے اسے دردناک سزائیں دی جا رہی تھی۔ ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلا کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا بڑی حیرانگی میں تھا کہ یکایک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بودلے نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا۔ پیارے دوستو، تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب وہ دوڑنے لگا۔ آخر وہ میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلا سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو بتایا کہ یہ تمہارا بھائی بودلا ہے۔ اسے حاکم سیون نے بہت تنگ کیا اور اس مظلوم کو ناحق طور پر جیل میں قید رکھا۔ انشاءاللہ حاکم بہت جلد عبرت ناک انجام کو پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا۔ کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اس وقت کا مقولہ آج بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلا تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ختم ہونے والا ہے۔ سکندر بودلا سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ ایک رات سکندر بودلا نے خواب میں ایسی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو تاریکی کو نور میں بدل دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی بات پر یہ کلمات جاری رہتے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارا کوئی نجات دہندہ بڑی جلدی آ جائے، ہمیں راجہ کے ظلم سے بچا لے۔ مجذوب کی آواز ایسی کڑکدار تھی کہ راجہ کے گلے کے دیوار کو چیر کر اندر پہنچ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز لوگوں کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت بڑھتی گئی تو وہ بھی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلک شگاف نعروں نے راجہ کو غصہ دلا دیا، بلکہ راجہ خوف زدہ ہو گیا۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ راجہ کے سامنے سکندر بودلا کو پیش کیا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ سے میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ راجہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے سکندر بودلا کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں اس کے فلک شگاف نعرے بالکل بند نہیں ہوئے۔ راجہ رات بھر عذاب کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس آدمی کی زبان کاٹ دی جائے۔ راجہ نے حکم دیا سکندر بودلا پر کوڑوں کی بارش کی جائے، اور پھر بھی یہی
کہا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ سکندر بودلہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنا تشدد کسی دیوار پر کیا جاتا تو وہ بھی بلک اٹھتی۔ راجا نے دیکھا دیوانہ سکندر بودلہ کڑے پہننے کے بعد جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنے علاقے کو جادوگروں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرو۔ سیون پہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی اور کہنے لگے کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجا کو مشورہ دیا اگر کسی طرح مسلمان درویش کے پیٹ میں حرام غذا داخل کی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت اور شکتیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجا نے ایک روز اس سے حرام جانور کا گوشت پکایا اور پکوان سجا کر مسلمان درویش حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ پکوان حضرت لال شہباز کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کھانا دیکھتے ہی قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ آپ نے حکم دیا اس پکوان کو اٹھا دیا جائے اور آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر راجہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ کے اس عمل سے لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ ادھر لال شہباز قلندر کے سامنے کھانے کا خوان الٹا پڑا تھا، ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ تھا۔ اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ اس وقت اس بات سے جلتا تھا کہ میرے خلافت حضرت لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا یہ کون ہے۔ اس نے اسے آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ کیا تم ہی نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب آدمی نے دوبارہ دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوپٹ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سکندر بودلہ ہے۔ تو راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس آدمی کو ذبح کر کے پکایا جائے اور سب لوگ اس کا گوشت کھائیں۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہیوں نے سکندر کو جلا کر قتل کر دیا اور ایک بڑے دیگچے میں ان کا گوشت پکایا گیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا۔ پیارے دوستو، ادھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دیوانہ وار دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق بودلہ بہار پکار رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ان کلمات کو پکارا تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت بودلہ کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب قہر طاری ہو گیا تھا۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور میدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس آ گئیں۔ ساری بوٹیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بوٹیوں کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور اس جسم نے بھی دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا تو لال شہباز قلندر نے چوپٹ راجہ سے پوچھا تو نے میرے مرید کو شہید کیوں کیا؟ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو راجہ نے گھبراتے ہوئے بولا کہ اس آدمی کو میں نے اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے، وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ آدمی رہتا تھا۔ یہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا، مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس آدمی کا قتل کرا دیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ڈراتے اپنے محل کی جانب چلا گیا۔ پھر لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے۔ آپ نے
راجہ چوپٹ کو بد دعا دی، جس سے راجہ کا کلٹ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا ملتان میں قیام۔ ملتان میں قیام کے دوران چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک جگہ افطاری کا وقت قریب ہو گیا۔ سب نے مشورہ کیا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ چونکہ افطاری میں کافی وقت تھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا، کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پسوانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آپ اس گندم کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس دور میں روایت کے مطابق یہ تھا کہ گھریلو عورتیں معاوضہ لینے کے بدلے میں گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے تحت ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے جب لال شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن و جمال پر مائل ہو گئی، آپ پر دیوانہ وار عاشق ہو گئی۔ حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی، دروازے پر آ کر آپ سے پوچھنے لگی، آپ کس مقصد کے تحت میرے دروازے پر کھڑے ہیں؟ آپ نے اپنی گندم اس عورت کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ گندم پسوانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت گندم لے کر اپنے صحن میں واپس آ گئی اور گندم پیسنے لگی، لیکن اس عورت کی نیت بہت خراب تھی۔ اس نے گندم پیستے وقت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسکرا کر بار بار آپ کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے عورت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سر جھکا کر آپ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی نظروں سے آپ کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کے ضبط کا بندھن اب ٹوٹ چکا تھا۔ لال شہباز قلندر عورت کی اس بری نیت کو دیکھ کر اٹھے، گندم وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جانے لگے۔ وہ عورت چونکہ بدکار تھی فوراً ہی سمجھ گئی کہ یہ درویش اب ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی اور الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی بالکل حرام ہے۔ میں اس وقت روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت مت دلاؤ۔ پیارے دوستو، آپ اس عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اور اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح سے غالب تھا، ہوس میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے لوگ دوڑتے چلے آئے، مجمع لگ گیا، سب لوگ اس سے پوچھنے لگے، بی بی کیا ہوا؟ عورت نے انہیں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ لوگ دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں قاضی نے عورت سے ساری صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی بات بتائی جو اس نے اپنے محلے داروں کو بتائی تھی۔ قاضی حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر عجیب قسم کا رعب اور دبدبہ طاری ہو چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے۔ آپ کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا، اے آدمی، اس عورت نے تم پر بڑا ہی گھناؤنا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت نہیں آتی۔ تب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اعتماد اور تسلی سے جواب دیا، اے قاضی، اللہ نقائص سے پاک ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میں اپنی صفائی میں گواہی پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ قاضی کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک شیرخوار بچہ گواہی دے گا؟ یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ آپ قاضی کی بات سن کر فرمانے لگے، جہاں تک اس بچے کے کلام کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرایا تھا۔ پیارے دوستو، قاضی
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، وہ بھی حیران تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ لال شہباز قلندر نے بچے کو دیکھ کر اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور فرمانے لگے، اے معصوم بچے، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کی قدرت کاملہ اور لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا، اس نے جو کہا اور جو کچھ بھی کیا ہے یہ نیک آدمی کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، اور یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، اصل خطا کار میری ماں ہے۔ اس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ پیارے دوستو، بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیران اور پریشان حیرانی کے سمندر میں بالکل گم ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب بھی اس سب واقعہ سے بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ قاضی نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ پیارے دوستو، اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی اپنے گناہوں پر بڑی شرمندہ تھی، اس لیے عورت نے آپ سے معافی مانگ لی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، ایک بار درویشوں کا ایک قافلہ سفر کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا۔ جنگل کے ساتھ ایک وسیع و عریض میدان تھا، تاہم اس میدان کے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکانات موجود تھے۔ البتہ اس میدان کے عین بیچوں بیچ ایک بوڑھا درخت بھی موجود تھا جو گھنا تھا اور اس کی شاخ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ درویشوں کا یہ قافلہ صحرا میں لمبا سفر طے کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ قافلے کے سردار نے انتہائی عاجزی سے اپنے عقیدت مندوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ عقیدت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کبھی متحرک ہی نہیں تھے۔ ایک مرید خاص نے اپنے رہنما سے پوچھا، یا حضرت، ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا؟ تو ان کے سردار نے کہا کہ وہ سامنے جو گھنا سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم قیام فرمائیں گے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے۔ قافلے کے پیشوا نے ایک لمبی دعا کی اور رب تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ابھی دعا سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے مقیم مردان خدا نے دیکھا لوگوں کی ایک معقول تعداد دھیرے دھیرے ان مکانوں کی طرف بڑھ رہی تھی، کچھ فاصلے پر جو موجود تھے، اور پھر جو رات اپنے جوبن پر آئی اور مکانات سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خاص طور پر ان مکان کے اوپر کے منزلوں سے آتی تھیں۔ مریدین نے بڑی حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ آوازیں عبادت کی آوازوں سے مختلف تھیں اور ان کی عبادت میں مخل ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول دیکھا تو تمام عقیدت مندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی ریاضت اور عبادت جاری رکھی، مگر ان کے دل میں پریشانی ضرور تھی۔ آدھی رات کے بعد سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے، شور شرابہ تھم گیا، ناچ گانے کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ یوں رات تمام عقیدت مندوں نے نماز فجر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے رب کائنات، مکانوں کے رہنے والے بھٹکے ہوئے لوگ محسوس ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ سے آشنا کر دے، ہمیں ذکر و فکر کے دوران سکون و اطمینان عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ فیض یاب کرنا تیرا ہی کام ہے اور تیری مرضی اور تیری منشا کے بغیر کسی کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، جب سورج نے اپنی حرارت سے زمین کو گرمانا شروع کیا تو ان مکانوں کے مکین باہر نکلنا شروع ہوئے۔ تو مردان درویش میں سے دو آدمی ان کے پاس گئے تاکہ پتہ کر سکیں کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کس مذہب سے ہے، ان کا معاش کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر زیادہ تر ہندوؤں کی تعداد تھی، جن میں کثیر تعداد بازاری عورتوں کی تھی جن کا ذریعہ معاش ناچ گانا بدکاری تھا۔ وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش پسند لوگ آ جاتے، گناہوں بدکاریوں کا بازار گرم کرتے اور صبح تک جیبیں خالی کر کے گھروں کو لوٹ جاتے، اور یہ صورتحال کئی سالوں سے جاری تھی۔ بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدگماش
ہندو کیا کرتے تھے اور باقاعدہ طے شدہ بھتہ بھی وصول کرتے۔ ان تمام صورتحال کا علم ان مسلمانوں کو ہو گیا جو انتہائی قلیل کردار میں وہاں رہتے تھے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب اللہ کے ولی کی آمد کا علم ہوا، وہ دوڑے چلے آئے ان کے ڈیرے پر اور ان سے مؤدبانہ درخواست کی، ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندوؤں سے بہت تنگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحے کے لیے یہاں نہیں ٹھہریں گے، مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ جیسے خدا پرست لوگوں کے قابل نہیں ہے، اور آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے آبائی مکانات یہاں موجود ہیں۔ آپ کو جہاں بھی چاہیں آپ ڈیرہ ڈال سکتے ہیں، آپ یہاں پر عبادت ریاضت پرسکون طور پر کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم خود یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے نیک دل لوگ اس قدر ناپسندیدہ ماحول میں رہیں اور خواہ تنگ اور پریشان ہوں۔ آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جائے گی، ہمیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ پہنچے گا۔ پیارے دوستوں، مریدین نے بھی اپنے مرشد سے کسی قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کہ یا حضرت اس قدر غیر پاکیزہ ماحول میں ہم اپنی عبادات کیسے کریں گے؟ اور یہاں کے مسلمانوں کا مشورہ بے انتہائی مناسب اور درست ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے کہا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندھی چمک پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، پھر کلمہ استغفار پڑھا، اس کے بعد اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا، تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں پر عارضی طور پر قیام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر بڑا لمبا عرصہ قیام کریں گے۔ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے چراغ اور شمع کی ضرورت وہیں پڑتی ہے، اور مسلمان تو شمع کی مانند ہوتے ہیں، ان کی حیثیت چراغ کی طرح ہوتی ہے، اور جہاں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں اجالا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی راہ پر لانا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو ناپاکی سے دور کر کے دم لیں گے، بگڑے ہوئے مردوں عورتوں کی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس علاقے کی تمام تر گمراہی کو دور کریں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جائے گی، وحدانیت کا نور پھیلے گا اور تمام قسم کی خرافات کا قلع کما ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے بتاتے چلیں کہ ان مرشد کا نام حضرت لال شہباز قلندر تھا، اور وہ سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے سندھ کی دھرتی کو تمام برائیوں سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور ہر جگہ پھیلا دیا۔ پیارے دوستو، اسلام کا پیغام ان لوگوں کے سر جاتا ہے جو اسلام کی ترویج کا کام کیا کرتے تھے، جنہوں نے مشرق وسطیٰ کے علاقے سے اس وقت برِ صغیر کا رخ کیا جب مسلمان حملہ آوروں نے برِ صغیر کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ مسلمان حملہ آوروں کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پشت پر ہزاروں سپاہی ان کے پشت پر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے زور بازو پر برِ صغیر کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا، یہاں اپنی عملداریاں قائم کی۔ اسلام اس خطے کے لیے ایک نیا مذہب تھا، اور جس طرح سے مسلمان حملہ آور یہاں وارد ہوئے تھے، مقامی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی شکل پرتشدد مذہب کے طور پر بن چکی تھی۔ بعد میں اسی اسلام کا پیغام برِ صغیر کے دور دراز علاقوں تک پہنچا، اور کم و بیش ہر علاقے کے لوگوں نے اس پیغام کا اثر قبول بھی کیا۔ اس پیغام کے اثر پذیری کا سہرا حملہ آوروں کے سروں کے ساتھ ساتھ صوفیوں، درویشوں اور عالموں کے ہاتھ بھی جاتا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے ہجرت کر کے نسبتاً نئی زمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بزرگ دراصل مٹی ہوئی ہستیوں کے مالک تھے، ان کا رہنا سہنا نہایت عاجزانہ تھا، جہاں بھی انہیں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، پیار و محبت، امن و دوستی اور احترام کی باتیں شروع کر دیتے۔ مقامی لوگوں نے ان بزرگوں کی ذات میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کی اور دھیرے دھیرے ان کے پاس جمع ہوتے چلے گئے۔ یہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو برسوں سے نظر انداز ہوتے چلے آ رہے تھے، کبھی دھرم کی بنیاد پر، کبھی ذات پات کی بنیاد پر، کبھی قبیلے کی بنیاد پر۔
ان دھتکارے ہوئے لوگوں نے جب اپنے لیے پیار، محبت، امن، دوستی، احترام کے الفاظ سنے تو انہیں یہ بے حد میٹھے لگے۔ ان کے کان ہزاروں سالوں سے یہ بول سننے کو بےتاب تھے۔ بس پھر کیا تھا، ان بزرگوں کے آشیانے آباد ہوتے چلے گئے اور یوں اسلام کے پیغام نے برِ صغیر کی زمین میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی۔ انہی ہستیوں میں ایک بزرگ سید عثمان مروندی بھی تھے، جن کا اصل نام سید عثمان تھا اور دنیا انہیں لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ یہ موجودہ افغانستان کے علاقے قندھار کا قریبی علاقہ تھا، مگر آج کل پیارے دوستو یہ آذربائیجان میں شامل ہے۔ ان کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے تھے۔ سید عثمان نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جب ان کا میلان طریقت و معرفت کی طرف ہوا تو انہوں نے مروان سے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جوناگڑھ کے سفر بھی اختیار کیے۔ بالآخر حضرت بو علی شاہ قلندر کے کہنے پر سندھ میں سکونت اختیار کی۔ 1274 عیسوی میں اپنی وفات تک سیون شریف میں ہی مقیم رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک بہترین شاعر، الحاد دان اور فلسفی بھی تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، پشتو، پنجابی، ترکی، سندھی، ہندی اور سنسکرت سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ہندو لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھولے لال کی نسبت دریائے سندھ ہے اور ہندوؤں کی جانب سے انہیں دریاؤں کے بھگوان ورن کا سندھ میں آنے والا اوتار قرار دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان جھولے لال کو حضرت خواجہ خضر بھی قرار دیتے ہیں، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کی عقیدت اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ مچھیرے حضرات اس بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ انہیں زندہ پیر، شیخ طاہر، خواجہ خضر، اڈیرو لال اور امر لال بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بزرگ یہاں پر 17ویں صدی میں رہا کرتے تھے۔ ٹھٹھا کے ظالم حکمرانوں میں میرک شاہ نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا تو ہندو دریائے سندھ کے کنارے آ گئے اور دریا سے مدد مانگی کہ انہیں نجات دلائے۔ نتیجتاً دریا میں ایک صورت پیدا ہوئی جس نے بتایا کہ نصر پور میں ایک عمر رسیدہ جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آ کر ان کی مدد کرے گا۔ اس بچے کا نام اڈیرو لال رکھا گیا۔ انہیں جھولے لال بھی کہا جانے لگا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کا جھولا خود بخود ہلتا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر شخص بنا جس نے میرک شاہ سے بحث کی اور اس سے اس کی غلطی کا احساس دلایا، جس پر انہوں نے ہندوؤں کو اپنی حکومت میں عزاداری کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ہندو لال شہباز قلندر کو اپنے اسی دیوتا کا اوتار سمجھتے ہیں اور انہیں جھولے لال کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات تاریخی طور پر ایک نہیں ہیں لیکن یکساں تصور کی حامل ہیں۔ شہباز قلندر کے ماننے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ کتاب واکنگ ود نانک کے مصنف ہارون خالد لکھتے ہیں، گویا 47 میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا، گویا کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت ہی نہیں کی، گویا پنجاب میں توہین مذہب کے شعبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں۔ قلندر کا دالان اس دنیا کے پناہ گاہ میں جو کبھی اس دالان سے پھیلی ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی چلی گئی۔ اس دالان تک سمیٹے ہوئے 3 اور دوست بھی تھے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، بابا فرید گنج شکر اور سید جلال الدین سرخ بخاری۔ ان چاروں کو 4 یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 4 یار سندھ اور ہند میں اسلام کی اشاعت کے سرخیل قرار پائے۔ لال شہباز قلندر کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ باکمال شاعر بھی تھے۔ ہر سال اسلامی مہینے شعبان کی 18 تاریخ کو سیہون شریف میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے، ہر فرقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کے عرس کے موقع پر 3 جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک کی قیادت مقامی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک عقیدت مند کرتا ہے، جبکہ 2 جلوس ہندوؤں کی قیادت میں نکلتے ہیں۔
اور مزار کا ایک مجاور ہندو بھی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات و واقعات کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر عالی النسب تھے۔ آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کا خاندانی تعلق چند واسطوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت سید عثمان مروندی اپنے خاندانی اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحت سخاوت کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید ابراہیم بن کبیر الدین ہے، جن کی ولادت جمادی الثانی میں مروان میں ہوئی۔ وہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ سید ابراہیم کبیر الدین کا نسبی تعلق جو کہ سادات خاندان سے تھا، اس لیے لوگ ان کی بے پناہ عزت اور بے پناہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں یاد الہی کے جذبات بے حد نمایاں تھے۔ جوانی کی ابتدائی ایام میں آپ کی سوچ پر یہ امر غالب تھا کہ شادی کیے بغیر زندگی کو راہ حق کی طرف لگا دیا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ شادی سے گریزاں تھے۔ پیارے دوستو، سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ حاکم مروان سید سلطان شاہ کی دختر تھیں۔ آپ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ طبیعت میں درویشی اور قناعت پسندی تھی۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ آپ کی والدہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی تھی۔ اس ماں کی گود کا لال جب جذب و جلال کا جوہر بن کر سہون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم مروند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب متصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ اور عابدہ خاتون کہلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا وصال مروان میں ہوا اور وہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو دفنایا گیا۔ پیارے دوستوں، منقول ہے لال شہباز قلندر کے والد سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گئے تو آپ کو ان کی طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا اور آپ کو وہ جگہ دکھائی گئیں جہاں شہداء کربلا مدفون تھے۔ اس وقت جو زیارت کرنے لوگ آتے تھے وہ آپ سے ہی وہی جگہ معلوم کرنے کے لیے وہاں ان شہداء کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو یہ بشارت ہوئی کہ ہم آپ کو وہ باز دیتے ہیں جو ہمیں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام عطا کیا تھا۔ بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ کے قلندر لال شہباز کی صورت میں ایک عالی مرتبت فرزند عطا ہوا۔ پیارے دوستو، تاریخ سندھ میں لکھا ہے، ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز قلندر کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اس پر لال شہباز قلندر نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت سید ابراہیم کبیر الدین کو یہ اشارہ ملا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا، اس کی بیٹی نیک خاتون تھی۔ اس نے بیٹی سید ابراہیم کبیر الدین کے نکاح میں دے دی۔ شادی کے موقع پر شہر میں بہت خوشی منائی گئی۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ابراہیم کبیر الدین کی زندگی کے شب و روز مروند میں گزر رہے تھے۔ آخر ایک وقت آیا کہ زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ زوجہ کی وفات کے بعد سید ابراہیم کربلا تشریف لائے۔ وہیں آپ کا مزار شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اطہر میں سید ابراہیم جوابی یا ابراہیم مجاد کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ پیارے دوستو، لال شہباز قلندر کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مروند میں ہی سید ابراہیم کبیر الدین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی روایت مشہور ہے،
جب آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین کی شادی ہو گئی تو آپ 40 روز تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ گئے۔ جب 40 روز گزر گئے تو حق کے زوجیت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ کسی نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، شادی کے روز میں نے راستے میں چنے کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو میں نے اسے کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 روز تک اس ٹکڑے کا اثر میرے بدن میں رہا۔ جب کہ وہ اثر ختم ہوا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس قدر نیک اور پاک باز ہستی کی پشت مبارک سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی جانب منتقل ہوئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین آپ کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی سن ولادت کے بارے میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے۔ لب تاریخ کے سندھ کے مؤلف نے سال 583 ہجری تحریر کیا ہے۔ تذکرہ صوفیہ سندھ نے ولادت باسعادت 1177 عیسوی نقل کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور علم و معرفت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور سے آپ کی خدمت میں کسب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایسی ہی با کمال ہستی کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ لال شہباز قلندر جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے تو ایک رات خواب میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار حاصل ہوا۔ انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے فرما کر کہا، اے بیٹی، میں تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارا یہ ہونے والا بیٹا اللہ کا محبوب اور رب تعالیٰ کی مخلوق کا برگزیدہ اور شہرت یافتہ قلندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اپنے بہت سے گناہ گار بندوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اے میری بیٹی، جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچا دینا اور اپنے جلیل القدر بیٹے سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت رابعہ بصری کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور اس بات کو اپنے دل میں راسخ کر لیا کہ میرا بیٹا اللہ کا برگزیدہ اور مقبول بندہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام سید عثمان رکھا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی۔ اسی مناسبت سے آپ نے اپنے بیٹے کا نام سید عثمان رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو ایک مدت کے بعد ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا حضرت علی کا دیدار حاصل ہوا۔ آپ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے نیک اور صالح فرزند سے نوازے۔ اس پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک فرزند صالح نوازے گا، لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا، جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام عثمان رکھنا۔ جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اس کو لے کر مدینہ منورہ میں حاضری دے دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد عثمان غنی کے مزار پر حاضر ہونا اور ان کو سلام کرنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر کے والد نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں لال لباس زیادہ تر زیب تن فرمایا، اسی بنا پر لوگوں نے آپ کو لال کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو لال کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ لوگ آپ کے لال لباس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لال لباس پہننے کی وجہ یہ بھی تھی کہ امام حسین اکثر لال لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لال لباس میں دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر لال لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس لال لباس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت لال شہباز قلندر نے لال کلر کو پسند فرمایا، باحوالہ پرواز قلندر۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق لال ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کی رحمت آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ کا چہرہ مبارک لال کی طرح چمکتا رہتا تھا۔
پیارے دوستو، شہباز کے لغوی معنی کچھ اس طرح سے ہیں۔ شہر کے شہباز کے معنی سردار اور باز کے معنی ہیں اڑنا، تو اس کا مخفف یہ ہوا اڑنے والوں کے سردار شہباز کا لقب بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے والد ماجد سید کبیر الدین کو خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کو عن قریب ایک باز ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت سید عثمان کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تذکرہ النساء کی روایت کے مطابق جب آپ کو اپنے مرشد پاک سے خلافت کا اعزاز حاصل ہوا تو آپ کے شہباز کے لقب بھی مرحمت ہوا۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ کو قلندر، سیف السان، شمس الدین اور مخدوم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ملتا ہے۔